عنہ جیسے بہادر فرمانے لگے جو یوں کہے گا میرے نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار ماروں گا، میرا نبی فوت نہیں ہو سکتا، میرا نبی دنیا سے نہیں جا سکتا، میرا نبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ لیکن جناب ابو بکر صدیق نے قرآن کریم کی آیت سنا کر کے سمجھایا، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل۔ اور لوگوں ہر نبی آئے رخصت ہو گئے، ہر نبی آئے رخصت ہو گئے، دنیا نہ پائیدار جگہ ہے، عارضی زندگی، مستعار زندگی، نہ پائیدار زندگی، فانی زندگی ہر کوئی لے کے آتا ہے، جب جانے لگتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے مجذوب کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، قبر میں ہمیشہ اندھیرا رہے گا۔ صحابہ کرام نے وہ صدمہ دیکھا، وہ پریشانی دیکھی، کائنات میں کسی نے نہیں دیکھی۔ کسی نے بیوی کے مرنے کا صدمہ اٹھایا ہوگا، کسی نے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے امی کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے ابا کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا۔ خدا کی قسم بلال سے جا کے پوچھو جب کالی کملی والے کا تجھے دیدار نہ ملا تیرا کیا حال بنا۔ صحابہ اکرام نے وہ عشق نبھایا، کمال کر دیا۔ بڑے سے بڑی مصیبت آئی، اسلام کا سودا نہیں، ایمان کا سودا نہیں، دنیا کی طرف آئے ہی نہیں۔ کون ان حضرات کا مقابلہ کرے گا؟ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی صحابہ انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو، میں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں تھے تو انسان، پر یہ دیکھو شاگرد کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ اندازہ لگاؤ مرید کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ سوچو کہ یہ مقتدی کس کے ہیں۔ صحابہ ہے تو انسان، پر یہ دیکھو سپاہی، صحابہ اگر سپاہی ہے تو کالی کملی والا کمانڈر ان چیف ہے۔ براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شاگرد ہیں، صحابہ حضور کے مرید ہیں، صحابہ حضور کے مقتدی ہیں، صحابہ حضور کی فوج کے سپاہی ہیں۔ ایک ایک نے کمال کر دیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اچانک محلے میں جا نکلا۔ ابو بکر کہتا میری یہ عادت تھی، شروع پہ جو اسلام آیا مکے میں، چودھری مارتے ہیں، رئیس مارتے ہیں، سردار مارتے ہیں، کمزوروں کو مارتے ہیں۔ جو کلمہ پڑھتا تھا پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے، پیر پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، چمڑا ادھر جاتا تھا۔ آج یہ بات کہنا بڑا آسان ہے، تبلیغی ساتھی سفر کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اگر جی جاؤ کافروں کو کلمہ سکھا کے آؤ، اور کلمہ تو تیرے پلے نہیں تو کافروں کو تو پھر پہنچائیں گے نا۔ 80 سال کی عمر ہے، کلمہ صحیح نہیں آتا، قبر بالکل سر پہ ہے، موت سر پہ ہے، قبر سامنے ہے، پھر بھی کلمہ نہیں آتا۔ اور میں تو کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی فکر کیا کرو کہ
اس نبی کی ذات پر تم درود پاک پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ذات پہ خود خدا درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، ہزاروں بار مجھ کو عنبر سے منہ دھو کر کے اگر درود پڑھو تو ڈرنا چاہیے بے ادبی نہ ہو جائے، تو غلط ہو درود پڑھتا نبی کی ذات پہ۔ اور اس کو صحیح کرنے کا فکر نہیں رکھتا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے لگاتے ایک محلے میں جا نکلے، وہاں جا کے دیکھا ایک نوجوان ہے، غریب صحابی، نادار صحابی، مفلس صحابی، کافر کا غلام ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، کافروں نے پکڑ کر گرم گرم ریت پہ اونڈا کر کے لٹایا ہوا ہے، اور کئی کافر اس صحابی کی کمر پہ چڑھ کر لٹار رہے ہیں، اس کی کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی غریب آدمی ہے، جب میں قریب گیا فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ابو فقیہ صحابی، میں نے پہچان لیا، کئی آدمیوں کے لتاڑنے کی وجہ سے، کئی آدمیوں کی کمر پہ چڑھ جانے کی وجہ سے ابو بکر کہتا ہے اتنی لمبی ابو فقیہ کی زبان باہر نکل آئی، منہ سے زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، مار رہے ہیں کافر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا نہ مارو، اللہ کا بندہ ہے۔ وہ کہنے لگے بندہ تو اللہ کا ہوگا، غلام ہمارا، اور کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، ہمارا غلام ہو کر کلمہ پڑھتا ہے، کیوں؟ جب تک جان سے نہ مر جائے گا ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اسے ختم کر کے دم لیں گے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے سامنے پڑھتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، منع کرنے میں اور زیادہ مچر گئے اور زیادہ خرمستی کرنے لگے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، ظالموں نے ابو فقیہ کی پسلیوں پہ، کمر پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، جب انہوں نے چھلانگیں لگائی صحابی بے نوا اور مفلس غریب صحابی کی کمر پہ، اچانک میرے کانوں میں کڑاک کڑاک کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ میرے سے برداشت نہ ہوا، میں برداشت نہ کر سکا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ظالمو سودا کر لو، میں خرید لوں گا۔ انہوں نے جو منہ مانگے دام مانگے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دام دے دیے، پیسے دے دیے۔ ہاں ہاں، غریب کی ہمدردی کی، مظلوم کی ہمدردی کی۔ آج ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ کنجری پہ خرچ ہو سکتا ہے، بدماشی پہ خرچ ہو سکتا ہے، ٹلو اور فیشن پہ خرچ ہو سکتا ہے، اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں۔ سارے سال کی کمائی کا حساب لگائیں کہ ہم نے کتنا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے قرآن پہ خرچ کیا۔ 100-2% بھی نہیں بنتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، کافروں کے نیچے سے نکال لیا، کپڑے جھاڑے، زخموں پہ مرہم پٹی کی۔ ابو بکر دوڑے دوڑے پانی کا پیالہ لے آئے اور فرمانے لگے ابو فقیہ تجھے بڑی مار پڑی ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے، میں نے تیری زبان باہر لٹکی ہوئی دیکھی، نکلی ہوئی دیکھی، خشکی آ گئی ہوگی، زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے، تھوڑا سا پانی پی لے۔
ابو بقیہ کہتا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا، تیری مہربانیوں کا بدلہ خدا دے گا، میں نہیں دے سکتا، تو نے پیسے خرچ کر کے مجھے آزاد کرایا، میں تجھے دعا دے سکتا ہوں، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، اور ابو بکر تنگ نہ کر، میں پانی پی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، کیوں پانی نہیں پی سکتا؟ کہنے لگا ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے، جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑ دی گئی، جن کی وجہ سے مجھے مارا گیا، جن کی وجہ سے مجھے لتاڑا گیا، جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑی گئی، جن کی وجہ سے میرا یہ حال کیا گیا، جب تک میں آقا کا دیدار نہ کر لوں میں پانی کی بوند پی نہیں سکتا۔ مجھے پہلے شربت دیدار پینا ہے، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلے کروں گا، پانی بعد میں پیوں گا۔ او ابو بقیہ تجھے تو بڑی سخت مار پڑی ہے، تجھے تو بڑی تکلیف پہنچائی گئی ہے، میں تجھے حضور کے دربار میں لے کے چلوں گا، تو پانی تو پی لے۔ کہتا کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں۔ اور ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے، مجھے عشق لگا ہوا ہے، مجھے سوز و خداگ لگی ہوئی ہے، میں اپنے دل میں کسی کو بسائے بیٹھا ہوں، جب تک اس آقا کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ ہمیں عورتوں سے محبت ہے، ہمیں اولاد سے محبت ہے، ہمیں کوٹھی اور بنگلے سے پیار ہے، ہمیں روپے سے پیار ہے، ہمیں بڑی جاہ و حشم سے پیار ہے، اور خدا اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے لوگ مدینے کے قبرستان میں سو گئے، قرآن سے پیار کرنے والے لوگ حضور کے درباری لوگ وہیں سو گئے۔ اندازہ لگاؤ، کوئی مار کھا کے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، کوئی بھائی برادری میں جائے گا، کوئی تھانے میں رپورٹ لکھوانے جائے گا، کوئی اسپتال میں سرٹیفکیٹ لینے جائے گا، کوئی ڈاکٹری کرانے جائے گا۔ ابو بقیہ تم کتنے خوش نصیب ہو، امام الانبیاء کے دربار میں چلے ہو۔ حضور اکرم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابو بقیہ کو لایا جا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ابو بقیہ حضرت کے دربار میں پہنچے تو خبر تو پہلے تھی نا کہ بڑی مار پڑی ہے، رحمت کائنات نے اٹھ کر سینے سے لگا لیا، تشریف فرما ہوئے، فرمایا ابو بقیہ جی حضور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا، اتنی مار پڑی تیری پسلیاں توڑ دی گئی، تیری کمر پہ چھلانگیں لگائی گئی، تجھے گرم گرم لیپ پہ لٹایا گیا، تیری زبان باہر نکل آئی، اور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا۔ کہتا ہے آقا ہاں نہیں پیا۔ فرمایا کیوں نہیں پیا؟ کہتا ہے آقا میں اس وقت پانی پیتا میرے منہ میں صرف پانی جاتا، اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا منہ میرا ہوگا، پانی میرے منہ میں جائے گا، مجھے حوض کوثر کا مزہ یہی آ جائے گا۔ مجھے لطف آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے جب اپنے رحمت والے ہاتھ سے وہ انگلی چاند کو اشارہ کیا، جگر پھٹ کر ٹکڑے ہو گئے۔
وہ انگلی اشارہ کیا، سورج واپس ہو گیا، وہ انگلی درخت اپنی جڑیں چھوڑ کر پیغمبر کے قدموں میں آ گئے، وہ انگلی دل میں کنکر پہاڑ کے لیے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، وہ انگلی اونٹ کی طرف کی تو بول پڑا، وہ انگلی چڑیا سامنے آئی تو انہوں نے شکایت کر دی، وہ انگلی جن کو دیکھ کر کے بیت اللہ پھر گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پانی کا پیالہ اٹھایا، ابو فقیہ نے پیالہ پکڑنے کے لیے یوں آگے کو ہاتھ کیا، فرمایا اب وہی بات ہوگی، ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا، میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ ابو فقیہ کو پانی پلا دیا اور پانی پلانے کے بعد پوچھا اب تیرا کیا حال ہے، اب حال کیا ہے؟ کہتا آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری بانک ادا کا کیا کہنا، اور کالی کملی والے تیری زیارت ہوئی سارے دکھ بھول گیا، میرے سارے غم ٹل گئے، میرے سارے دکھ دور ہو گئے، میری ساری پریشانی دور ہو گئی، اور میں تو اب مزے میں ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا، صحابہ کرام کی جانیں بچائیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات کی پیشی ہوگی، اللہ پاک پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کرتا تھا، کوئی کہے گا میں کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں دفتر میں نوکر تھا، کوئی کہے گا میری دکان تھی، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا۔ آئے گی باری ابو بکر کی، اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، ابو فقیہ، حضرت بلال، حضرت نادیہ، حضرت زنیرہ اور کتنے صحابہ کرام کی جماعت کو پکڑ کر اللہ کے عدالت میں کھڑا کر کے ابو بکر کہے گا الہی صدیق کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے۔ مبارک ہے یہ لوگ کہ ان حضرات نے محض اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تعلیم دی، ایسے اخلاق دیے کہ حد ہو گئی۔ دربار رسالت ہے، ایک کافر مسافر آتا ہے بھی کافر، ہے بھی مسافر، ہے بھی معمر، برا آدمی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس زمانے کے تو کافروں میں بھی کوئی خوبی ہوا کرتی تھی، منافقت تو نہیں تھی نا، منافقت نہیں تھی، چال بازی نہیں کرتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔ سبحان وہ بوڑھا مسافر کافر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، آ کے کہنے لگا نبی اللہ میں بوڑھا ہوں، مسافر ہوں بھی تیرا تیرے خدا کا منکر، پر میں سوال کرتا ہوں کوئی سواری دو، میرا گھر بڑا دور ہے، میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس سواریاں کہاں تھی، خود تنگی میں تھے، وطن چھوڑ کے آئے، قربانیاں دے کے آئے، پتے چباتے ہوئے آئے، پانی پورا رج کے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ سوال کرنے والا ہمارے عقیدے کا نہیں، رحمتی کائنات کا دریائے کرم جو اس میں آیا،
صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے؟ کون ہے جو آج مجھے سواری دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اٹھے اور اپنی ڈاچی، اپنی اونٹنی حضور کے ہاتھ میں پکڑا دی اور حضور نے اس مسافر کو دے دی کہ لے بھائی سواری تجھے مل گئی۔ اب وہ مسافر جو تھا بوڑھا وہ کہنے لگا جی میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے۔ اب تم جیسا اگر کچھ سیٹ ہوتا نا آنکھیں نکالتا کہ ہم نے تیرے لیے یہاں کو ٹیکسٹائل مل چلا رکھے، سواری مل گئی تو اور آگے کو چل گیا، راستہ پکڑا پڑا جا۔ خدا جانے دھکے دیتے، خدا جانے مکے مارتے، خدا جانے کتنی باتیں بناتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے؟ کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کی پوشاک اور لباس جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے اپنا کپڑا اتار کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو کتنا یقین ہے حضور کی زبان پہ۔ سودا جنت کا ہو رہا ہے، زبان ہے کالی کملی والے کی، سودا ہو رہا ہے جنت کا۔ اور آج تمہیں سارا قرآن سنا دو، اس سنانے والے کا بھی ڈلاتے سننے والے مولوی کہتے رہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، جنت کس نے دیکھی ہے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے کپڑا دے دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور اس مسافر کو دے دیا کہ لے بھی کپڑا بھی مل گیا۔ ہے بھی کافر، اپنے عقیدے کا نہیں، اپنے قبیلے کا نہیں، اپنے خاندان کا نہیں۔ اب وہ کہنے لگا کہ نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، میں نے روٹی بھی کھانی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو مجھے آج کھانا دے، روٹی دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس سوال کا جواب پورے مجمع میں سے نہ ملا۔ یوں لکھا علماء نے 300 صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ فاقہ ہو 300 صحابہ کا بھی فاقہ، کالی کملی والے کا بھی فاقہ۔ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں ملا، کوئی جواب نہ ملا۔ صحابہ کرام کی جماعت خاموش رہ گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ آیا ہے سلمان فارسی مسافر کو لے کر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ اور آواز لگائی یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، نبی کی نوری نظر اور نبی کے جگر کے ٹکڑے اور کالی
کملی والے کی بیٹی، اے فاطمہ ایک آدمی بھوکا ہے، کھانا کھلانا ہے، اس کے لیے کھانا بھیجو۔ اندر سے آواز آتی ہے اور رونے کیسی آواز میں جواب ملا، سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شکلیں دیکھو، 4 دن کے فاقے نے بچوں کی شکل بگاڑ دی۔ پیغمبر کے نواسوں کا فاقہ، پیغمبر کا نواسا، پیغمبر کی بیٹی کا فاقہ، تمام مسلمان فاقے سے ہیں، کوئی گلہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی حالت میں اگر جنگ بھی ہو جائے تو صحابہ پھر بھی پیچھے رہنے کو تیار ہیں۔ جب اندر سے یہ جواب ملا کہ تمہارا تو 3 دن کا فاقہ ہے، فاطمہ کہتی ہے میرا اور میرے بچوں کا 4 دن کا فاقہ ہے۔ تو سلمان فارسی اس مسافر کو لے کے واپس ہونے لگا۔ اندر سے آواز آتی ہے خالی نہ جاؤ، میرے سر کی چادر لے جاؤ، یہ لے جا کر یہودی کے پاس گروی رکھ دو، گیلا رکھ دو، غلہ لے آؤ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی۔ کہاں آج ایسے سخی عورت ہے، کہاں ایسے سخی مرد ہیں؟ مسافر کو کون کھلائے، دین پر خرچ کون کرے؟ کسی طالب علموں کو، عام میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ساری عمر میں، سارے سال میں کبھی ایک قرآن پڑھنے والے طالب علم کو روٹی نہیں کھلائی، اور پھر یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں آخر کما رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں۔ بس شیطان یوں کہہ دیتا ہے یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے، تو غریب آدمی ہے، تیرے بس کا یہ کہاں کام ہے؟ یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے طالب علموں کو، مسافروں کو کھانا کھلانا۔ کل قیامت میں اگر اللہ نے یہ فرما دیا کہ جنت تو میں نے امیروں کے لیے بنائی ہے، تو مزدور ہے، بھاگ یہاں سے، پھر کیا بنے گا؟ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے اکابر میں سے ہیں۔ کاندھلا ایک قصبہ ہے جس نے بڑے بڑے ولی پیدا کیے ہیں۔ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی، مولانا الہی بخش صاحب کاندھلی، مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کاندھلے کے، مولانا محمد الیاس صاحب دیلوی رحمت اللہ علیہ امیر تبلیغی جماعت کے ایجاد کرنے والے، شروع فرمانے والے، یہ بھی کاندھلے کے ہیں۔ تو یہ سارے بزرگ اس قصبہ کاندھلے کے ہیں۔ تو مولانا مظفر حسین پانی پت سے پیدل چل دیے اپنے کاندھلے کرانے کی طرف۔ راستے میں ایک بستی آئی، شام ہو گئی تو حضرت نے وہیں قیام کر لیا، ٹھہر گئے، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، مسجد میں صفائی کی، اذان دی، کوئی ایک آدھ آدمی آیا تو جماعت کر لی۔ وہ جو آدمی آیا اس نے پوچھا مولانا آپ مسافر ہیں؟ کہ جی ہاں۔ کہ رات کو یہی رہو گے؟ کہ جی حضور۔ وہ آدمی 3 روٹیاں لے کر آیا اور مولانا نے وہ 3 روٹیاں کھا لی اور سو گئے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ دیدار مل گیا۔ 3 مرتبہ حضور کی مجھے زیارت ملی۔ مولانا فرماتے ہیں میں تو اگلے دن بھی وہاں ٹھہر گیا کہ یہ جگہ چھوڑنے کی ہے، جہاں اتنی بڑی دولت ملے یہاں تو ساری عمر پڑا رہے آدمی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگلے دن وہی مسافر، مولانا مسافر ہے، وہی آدمی ہے، 2 روٹیاں لے کر آیا اور مولانا فرماتے ہیں میں نے 2 روٹیاں کھا لی تو اس رات کو مجھے 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملا۔
نہ تیسرے دن بھی وہی ٹھہر گیا. تیسرے دن شام کو وہی آدمی ایک روٹی لے کر آیا اور میں نے وہ روٹی کھا لی. تو اس رات کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ زیارت ہوئی, ایک مرتبہ دیدار ملا. تو مولانا فرماتے ہیں میری سمجھ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ نہ تو جگہ کی برکت نہ بستی کی برکت, یہ تو اس کی روٹیوں کی برکت ہے. تین کھائی تو 3 مرتبہ دیدار ہوا, 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار ہوا, 1 کھائی تو 1 مرتبہ. یہ تو اس کی روٹی کی کرامت ہے. تو وہی آدمی جو روٹی لانے والا تھا وہ کہنے لگا مولانا کل آپ تشریف لے جائیں, یہاں نہ ٹھہریں. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں بھائی, مجھے تو ایسی دولت مل رہی ہے میں یہیں پڑھا رہا ہوں. وہ کہنے لگا اللہ والے آپ کو پتہ نہیں, پرسوں میں مزدوری کر کے اتنا ہی آٹا لایا تھا کہ 3 روٹیاں بنی. اتنا ہی آٹا بنا تھا, 3 روٹیاں بنی. میں اپنے نام کی روٹی اٹھا کے چل دیا. میری بیوی نے پوچھا کہاں؟ میں نے بتایا مسجد میں ایک اللہ والا مسافر ہے. وہ کہنے لگی میں بھی فاقہ کر لوں گی, میرے نام کی روٹی بھی اس مسافر کے لیے لے جا. کہتا میں نے دونوں اٹھا لی. تیسری روٹی ایک بچہ ہمارا اس کے لیے چھوڑ دی. وہ بچہ کہنے لگا اچھا ماں باپ جنت میں جائیں, بیٹا کدھر رہے گا, میں بھی فاقہ کروں گا, میرے نام کی بھی لے جا. میں نے 3 روٹیاں لا دی اور اگلے دن جو میں نے مزدوری کی اس کی 3 روٹیاں بنی. بچے کی حالت خراب ہو گئی تھی, اس کو دے آیا. ہم نے میاں بیوی نے چوتھے دن بھی فاقہ کر لیا اور آج بیوی کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی. آج صرف اپنی لایا ہوں. مولانا اس لیے عرض کر دیا کبھی کل میرا پیر نہ پھسل جائے, ایسا نہ ہو میرا قدم ڈگمگا جائے, ایسا نہ ہو بھوک کا مارا میں کچھ اور کر بیٹھوں, اس لیے عرض کر دیا کل آپ تشریف لے جائیں. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ کسی زمانے میں دوسرے کی خیر خواہی کے لیے لوگ سب کچھ کر گزرتے تھے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جنگ بدر کے قیدی آئے تھے کافر, اسلام کے دشمن, دین کے دشمن, قرآن کے دشمن, ایمان کے دشمن. مگر صحابہ کرام کو فرمایا یہ میرے مہمان ہیں. حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی جو ایک مہمان کو لے گیا, حضور کے مہمان کو, تھے جنگی قیدی. علماء کرام نے لکھا صحابی کے گھر میں کھانا تھوڑا تھا, اس کافر کو تو کھانا دے دیا, آپ اس کے پاس بیٹھ کر درخت کے پتے چبا لیے. دوسرا دن آیا پھر ایسا ہی کیا, اس حضور کے مہمان جنگ بدر کے قیدی کافر کو کھانا کھلایا, خود درخت کے پتے چبا لیے. تیسرا دن آیا وہ جنگی کافر کہنے لگا, قیدی کہنے لگا آج پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا. میں پہلے مسلمان بنتا ہوں اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا. ارے تم اتنے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہو کہ ہم کافر بھی ہیں, تمہیں مارنے والے تمہیں مارنے آئے تھے اور تمہارا حال یہ کر دیا کالی کملی والے نے کہ خود پتے چباتے ہو, دشمن کو کھانا کھلاتے ہو, خود درختوں کے پتے چبا رہے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنا اونچا بنا دیا, نگاہ نبوت نے تمہیں ایسا رنگ دیا, اور نبی کے دروازے نے تمہیں وہ دیا کہ قیامت آ سکتی ہے, مگر صحابہ تمہاری دولت نہیں چھین سکتے. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سر کی چادر اتار کر دے دی سلمان فارسی کو.
کہ یہ لے جا، یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دے، دانا غلہ لے آ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم چادر لے کر کے یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو سارا قصہ بتایا۔ اس یہودی نے چادر لے کر رکھ لی اور غلہ تولنے لگا دینے کے لیے، تو رو رہا تھا۔ ہم نے پوچھا تجھے کیا ہوا، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا مسلمانوں، ہماری توریت میں واقعہ موجود ہے، قصہ موجود ہے، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی دروازے پہ ایک بھوکا کافر مسافر آئے گا، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے نبی کی بیٹی اپنی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، یہودی کے پاس غلہ منگوا کے کھانا کھلائے گی۔ آج توریت کی بات سچی ہو گئی، چادر آئی رکھی ہے، میں وہ یہودی ہوں۔ اور غلہ تول کر دے دیا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یہودی میرے ساتھ ساتھ چل دیا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ آیا، اور جب ہم نے غلہ دے دیا، چادر بھی اندر یہودی نے پہنچا دی کہ میں چادر بھی واپس دینے آیا ہوں، اور سلمان کو کہنے لگا اب دیر نہ لگا، دیر نہ کر۔ کیوں؟ میری توریت نے تصدیق کر دی کہ یہ نبی برحق ہے، اب ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے، میں کفر پہ مر جاؤں، جلدی کر، مجھے سرکار کے دربار میں لے چل، میں مسلمان بنتا۔ اور اسی کو جا کے کہنے لگا تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی، خندہ پیشانی، او کالی کملی والے، میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، تیرا در ہو، میرا سر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید کولانی۔ یہودی نے ضد نہیں کی۔ آج کا مسلمان کہلانے والا ضد کرتا ہے، ضد میں مارا جاتا ہے، آئے ہم یوں ہیں، یہ یوں ہے۔ وہ یہودی اچھا نکلا، ذرا سی بات اس کے سامنے آئی فوراً سمجھ گیا، سرکار کے دربار میں جا کر غلامی قبول کر لی۔ بے شمار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں وہ دکھ اٹھائے، وہ پریشانیاں جھیلی۔ اللہ غنی، مکہ مکرمہ میں سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ بیٹھا، بس کافروں کے لیے مشغلہ بن گیا، تماشا بن گیا، روزانہ مارتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، ملتان کے رہنے والوں، سارا مکہ مارنے والا ایک ابو جندل مار کھانے والا۔ لڑکے مارتے ہیں، جوان مارتے ہیں، بوڑھے مارتے ہیں، پیر پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں۔ رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں، کفار مکہ نے روک دیے۔ حدیبیہ میں مکے سے 6 میل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی فوج ہے، لشکر ہے، سرکار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا توجہ کرنا، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ابو جندل کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں، چلا نہ جائے، مدینے نہ بھاگ جائے، کھسک نہ جائے، نکل نہ جائے۔
ابو جندل یہ آس لگا کر یہ آرزو لگا کر مدینے کی طرف چلا جاؤں گا، مسلمان قریب آئے ہوئے ان میں شامل ہو جاؤں گا، میں بھی آزادی سے نماز پڑھوں گا، کالی کملی والے کا دیدار کیا کروں گا، میرے مصیبتوں کے دن ختم ہو جائیں گے، میری تکلیف کے دن ختم ہو جائیں گے، میری مصیبتیں ٹل جائیں گی، گرتا پڑتا پہاڑوں کے اوپر سے چڑھتا اترتا مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل کریم اعلان کرتا ہے وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، پروردگار عالم نے فرمایا جو لوگ قرآن پر یقین نہیں کرتے، نبی کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے، صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے، اہل بیت کے احترام کو نہیں مانتے، آئے گا اس طرح کا عذاب، وہ بچنا چاہیں گے دوڑ لگائیں گے، فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے گلے میں ٹوک ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور آواز آئے گی إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، ظالموں میرے قرآن کو ٹھکرانے والوں، میرے نبی کی فرمان کو بے قدرہ کرنے والوں، تم نے ان چیزوں کو بے وارثہ سمجھا، اور مکانوں کے وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، تخت و تاج کے وارث موجود ہیں، بادشاہت کے وارث موجود ہیں، دنیا میں ایک ایک تنکے کے وارث موجود ہیں، تمہیں کس نے بتایا قرآن بے وارثہ ہے؟ تمہیں کس نے تعلیم دی؟ میرے نبی کا فرمان بے وارثہ ہے، اور میں تو وہ بے نیاز ہوں، جب پانی پانی پکارو گے زبانیں اتنی اتنی باہر لٹک جائیں گی، آواز آئے گی إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، میں نے بھی تمہارے لیے ایسا پانی تیار کیا گرما گرم کھولتا ہوا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسا گرما گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اکڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی۔ خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں، میرا کلام ہے،
حدیث پاک میں آتا ہے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان نہ تھے، پرندے نہ تھے، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، ستارے نہ تھے، دن نہ تھا، رات نہ تھی، فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک کی زبان مبارک نے خود خداوند کریم نے سورہ طٰہٰ سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فرشتوں نے کلام الہی سن کر 3 جملے فرمائے۔ کلام خدا، خدا کی زبان مبارک سے فرشتوں نے سنا، 3 جملے فرشتوں نے اب فرمائے۔ پہلا، کتنے مبارک ہوں گے، کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا۔ فرشتوں نے کہا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ اللہ پاک کا قرآن ملے گا۔ دوسرا جملہ فرمایا کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے۔ تیسرا جملہ فرمایا کتنے برکتوں والی ہوگی وہ زبان جن کی موت بھی آ رہی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی۔ آخری وقت میں قرآن کریم کی تلاوت جن کو نصیب ہو جائے، آواز حدیث پاک میں آتا ہے آخری وقت میں جن کا یہ حال بنے، قیامت کے دن آواز لگے گی میرے قرآن پڑھ کر پڑھتے پڑھتے مرنے والوں آؤ میدان میں۔ سب لوگ میدان میں آئیں گے۔ بے شک حدیث پاک میں آتا ہے ایک جماعت ایسی آئے گی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو اتنی آئے گی میدان محشر مہک اٹھے گا۔ لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ میرے قرآن کے دیوانے ہیں، عاشق ہیں، پروانے ہیں، زندگی بھر پڑھتے تھے، موت آئی زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا۔ یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت اسی طرح شہید ہوئی۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنا بہترین جوان ہے، کتنا برکتوں والا جوان ہے۔ سارے صحابہ کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر خوش ہوتے ہیں، اور کالی کملی والے ایک جوان کو یوں فرمائے عامر بن فہیرہ مجھے قرآن سنا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے تو مجھ قرآن سنا۔ جب قبیلے والوں نے غداری کی، سرکار کے قاری کو بلا کر کے لے گئے، کئی قاریوں کو لے گئے، ہم خاندان والے قرآن سیکھیں گے، پہاڑوں میں جا کر حملہ کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں نیزہ مارا، خود مارنے والا کہتا ہے پر میں پار نکل گیا، اور مارنے والا کہتا واہ عامر بن فہیرہ ہائے نہ کی، اوئی نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں۔ آخری وقت میں صرف اتنا کہتا فزت برب الکعبہ، او لوگوں گواہ ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ نیزہ نکالا، صحابی کی روح پرواز کر گئی، ایک صحابی بچ کر مدینے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جا کر کے حالات بتائے، میرے آقا عامر بن فہیرہ کو شہید کر دیا گیا، پہاڑی سے لوگ اترے، اس کی کھوپڑی اتارو، اس کا سر اتارو، اس میں شراب پیئیں گے۔ یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، ہمارے نوجوان مسلمان بنا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مولانا قاری حبیب صاحب، یہ
कुरान पढ़ा करता था, लोग हमारे दीन से फिर जाया करते थे, इसकी खोपड़ी उतारो, उसमें शराब पिएंगे। अल्लाह पाक के नबी के सहाबी ने देखा, कहता उधर वो पहाड़ी से उतरे, सर उतारने का इरादा करने लगे, उधर आमिर बिन बहीरा की मैयत आसमान की तरफ बुलंद होनी शुरू हो गई। आसमान की तरफ उठती जा रही है। सहाबी कहता है, हमारी निगाहों ने जवाब दे दिया, आमिर भी बहीरा की बुलंदी खत्म ना हुई। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज किया तो आपने फरमाया, घबराओ ना, आमिर बिन बहीरा का दफन भी, कफन भी, नमाज जनाजा भी तमाम का तमाम नूरी फरिश्तों ने अपने जिम्मे लगा लिया। एक और शहीद है हजरत हंसला सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। शादी हुई, पहली रात है, बीवी के पास सोया हुआ है, उधर से आवाज आ गई, फिरू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के दीन की तरफ आओ, मैदान जिहाद में आओ, अपना खून का आखिरी कतरा भी मेरे दीन के लिए बहाओ, मैदान में आओ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। सैयदा हंसला उठ खड़े हुए, तैयारी कर रहे हैं, फिर आवाज आ गई, इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, हंसला को गुस्ल करना भी भूल गया। कुरान सुनकर इतना बेताब हुआ, इतना घबराया कि खुदा मुझे बुलाए और मैं घर में खड़ा हूं। आज लोगों, तुम तो अजान सुनकर टेप रिकॉर्ड बंद नहीं करते, कंजरियों के गाने नहीं छोड़ते, तरह की बकवास को बंद नहीं करते। हदीसी बात में आता है, क़यामत के दिन अल्लाह पाक फरमाएंगे, मैं तुम्हें बुलाया करता था, तुम नहीं आया करते थे, मेरा बुलावा तुम्हें वारा नहीं खाता था। तुमने कंजरियों के गीत सुने, तुमने बकवास सुनी, तुमने मुलंगों की खुराफात सुनी, तुम अजान सुनकर मेरे दरबार में नहीं आए। हज़रत हंसला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चल पड़े। घरवाली कहने लगी, ओ अल्लाह वाले किधर, कहां चला है? कहने लगा, मेरे अल्लाह ने बुलाया है, मैदान जिहाद में चला हूं। घरवाली कहने लगी, मेरी तरफ मुंह तो कर और इधर मेरी भी तो कोई बात सुन। अल्लाहु अकबर, क्या बात कही। हंसला कहता है, जो मुंह काली कमली वाली की तरफ हो चुका, अब वो तेरी तरफ नहीं फेरूंगा। मैंने रुख उधर कर लिया है, जो कहना है वो पीछे होकर के कह दिया, मैं अब रुख मोड़ने को तैयार नहीं। तू रुख को कहती है, मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं। तुम्हारा ख्याल ये होगा कि वो भी हमारे जमाने की औरतों की तरह होगी, कोई फरमाइश करती, हाय मैनू कौन संभेगा। ना, आजकल अगर मैदान जिहाद गर्म भी हो जाए, अम्मा भी रोन दी है, ओए और मर गए, कल्ला तू ही रह गया। ये बात न थी। अब तो वैसे हमारे मुल्क में भी बहुत चर्चा हो गया है। मैं चारों तरफ मुल्क में फिरता फिरता सुन रहा हूं कि आइंदा मिंबर इलेक्शन कम लड़ेंगे, मिंबरी ज्यादा लड़ेंगी। मिंबरी
اور میرا یقین ہے کہ تساں حضرات سارے ووٹ ممبری نو پاڑے ہیں. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے جب دیکھا کہ یہ تو گیا، دوڑی اور راستہ روکا. اور راستہ روک کے کہنے لگی ایک بات تو سن. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں اپنے اللہ کی بلائے ہوئے کی طرف جا رہا ہوں، میں نے حکم سنا ہے. کہنے لگی رونے دھونے والی نہیں، تو اگر نبی کا غلام ہے تو میں بھی تو اسی نبی کی غلام ہوں، میں بھی سرکار مدینہ کے ختم نبوت کی قائل ہوں. میری ایک بات سن، اتنے شوق میں جو چلا ہے واپس آنے کی کوشش نہ کرنا. حنظلہ کی بیوی کیا تمہارا دل نہیں ملا، محبت نہیں بنی، کیا بات ہے؟ کیوں کہتی ہے واپس نہ آنا؟ کسی نے اعتراض کر دیا، کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، میری بھی تمنا ہے، میری بھی حسرت ہے، میری بھی آرزو ہے. کل قیامت میں جب سب کے بلاوے ہوں گے ان کے نام لے لے کر بلایا جائے گا. جب میرا نمبر آئے میرا جی چاہتا ہے یہ آواز آئے ایک رات کی شہید کی بیوہ کو بلاؤ. میری بھی یہ تمنا ہے. چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد میں پہنچے اور بے تحاشا تلواروں تیروں کے زخم کھا کر شہید ہو گئے. علماء نے لکھا ہے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا گیا. اب میدان جہاد میں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی. سب کی لاشیں مل گئی، زخمی مل گئے، غازی واپس آ گئے، حنظلہ کی لاش نہیں ملتی. صحابہ کرام نے عرض کیا کالی کملی والی لاش نہیں ملتی. یوں نگاہ اٹھائی فرمایا انی ارا ما لا ترا. اور لوگوں جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے. لاش کیسے ملے؟ غسل جنابت حنظلہ جوش میں بھول گیا، قرآن کی شوق میں بھول گیا، اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. تمہیں کیا معلوم ہے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں نوری فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے شہید ہیں میرے پاس. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی، تمہیں پتہ بھی نہ چلا، نہ تم نے یاد کیا، نہ دن منایا، نہ کوئی خیرات کی، نہ نیاز کی، کچھ بھی نہیں. اور حضرت عمر کی نیاز کیا کرو گے؟ تم تو اپنوں سے بھی چلاکی مارنے لگ گئے. تو سب فیصل آباد والے لوگ تو بڑے سیانے ہو، ساری کتبہ کی پارٹی بیٹھی ہے. ساڈے ملتان رواج ہے 10ویں محرم نو قبراں دے اوتے مسور دی جا کے سٹ دے. میں انہوں نے ہر سال پوچھنا یارو مینو بھی سمجھاؤ جہے ویلے تے ماں پیو مرے سے انہوں نے کوئی نزلہ بوٹا لگا سی نہ قبراں تے جو مشری دی دال پھینک آپ کھان دن زردہ پلا حلوہ تے باپ دی قبر سے مشری دی دال. اور پچھلے سال وہ بھی چلاکی ماری مسرے کی دال آئی نا 20 روپے کلو، ماں پیو کی قبر سے چولا کا ٹوٹا ہی سٹ چڈیا. کئی سال ہو گئے تمہیں گرمی آ گئی ہوگی، اس باری چاول کھاؤ. بڑے پھرتے نے قبرستان دے اندر جا کے نہ عورت مرد یوں کوڈے کوڈے، ہاں اے دادی کی قبر ہے، اے نانی کی قبر ہے، وہ ایویں کر کے مجال الدین قل هو اللہ پڑھنے کی توفیق ہو.
اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے سارا جہان بے وفا، اولاد بے وفا، مال بے وفا، کوٹھی بے وفا، بنگلہ بے وفا، اللہ کا قرآن کہتا میں وفادار ہوں۔ او اللہ والے، اگر تو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کہتی ہے 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دروازے پہ پھونک دیا کرے، آیت الکرسی کہتی ہے مالک کائنات کی قسم ساری رات تو سویا کر، تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ اللہ اکبر۔ سورہ تبارک الذی کہتی ہے او اللہ والے، اگر تو عادت بنا لے ہر روز عشاء کے بعد میری تلاوت کر کے سویا کرے، روزانہ کا معمول بنا لے، مالک کائنات کی قسم مرنے کے بعد تجھے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں اللہ کا قرآن قبر میں تیرے پاس رہوں گا۔ تبارک الذی کہتی ہے میں قبر میں بھی تیری ساتھ اور قیامت کے دن تیری نجات کرا کے دم لوں گی۔ کتنا قرآن، اللہ کا قرآن وفادار ہے۔ اب تو لوگ ڈرتے ہی نہیں۔ ابھی کئی دن ہو گئے، اخبار تو تم لوگ زیادہ پڑھتے ہو، ہم تو اخبار پہ پیسے نہیں خرچ کرتے۔ میاں والی کے قریب ریل کار اور بس کا تصادم ہوا، 35 آدمیوں کا 1 سیکنڈ میں قیمہ بن گیا۔ اور اخبار میں لکھا تھا کہ پورا موضع اکٹھا ہو کر کسی کے قتل کی صلح کرانے چلا تھا، انہیں معلوم نہ تھا ہم سب چلے جائیں گے۔ روز مر رہے لوگ دھڑا دھڑ ایکسیڈنٹوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں کھڑے دم نکل رہا ہے، بیٹھے بیٹھے دم نکل رہا ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ تم آزاد نہیں، تم مجھے ہزاروں مرتبہ بلاؤ، میں تمہیں نہیں بھلا سکتا۔ کیسے بھلاؤں؟ تو اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے۔ سورۃ یاسین کہتی ہے اگر تو صبح کے وقت میری تلاوت کر لیا کرے، شام تک ہر حادثے سے، ہر فتنے سے تیری حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ قل هو اللہ شریف چھوٹی سی سورت ہے، وہ کہتی ہے اگر تو 3 مرتبہ مجھے پڑھ کر اپنی ماں کو بخش دے، تیری ماں کی قبر پہ میں پورا قرآن بن کے پہنچ جاؤں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا بڑا جوان، اتنا بہادر جوان، کالی کملی والے نے جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا، مالک کی کائنات نے خوش ہو کر کے دیا۔ لوگوں نے دیکھا فاروق اعظم کروٹیں بدل رہے ہیں، بےتحاشا رو رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، تو بڑا بہادر ہے، تجھے کیا پریشانی؟ فرمایا او لوگوں، آج عمر کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ ہم قبروں کے پاس سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسا کہ بازار میں سے گزرتے ہیں، کبھی نہیں سوچا یہاں یہ وکیل پڑا ہے، یہ وزیر پڑا ہے، یہ چیئرمین پڑا ہوا ہے، یہ بڑا کروڑا پتی پڑا ہوا ہے، قبر پہ پھیرا مارنے والا تو۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی مدینہ پاک میں۔ اندازہ لگا کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر
پتھر آئیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے درخت آئیں گے، کپڑا آئے گا، مگر جب فاروق اعظم کی باری آئے گی، خدا کی قسم نبی کا مصلی آئے گا۔ فاروق کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، سارا مدینہ آئے گا۔ اتنا اولو اعظم انسان، ایسے بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے۔ کئی لوگ عمر سے بیچارے جلتے ہیں، سڑتے ہیں، بلا عمر کا اس میں کیا نقصان ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا جہاں عمر نہیں وہاں ککھ نہیں۔ تیرے پاسپورٹ میں عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے، پاسپورٹ تیرا، عمر وہاں بھی موجود ہے۔ ویزا تیرا، عمر وہاں موجود، آئیڈینٹی کارڈ تیرا، عمر وہاں موجود، اور افسروں اور جرنیلوں کرنیلوں ڈومیسل تیرا، عمر وہاں بھی موجود۔ افسروں تمہارے ڈاکومنٹ میں عمر موجود، اور ہر آدمی کے ساتھ عمر موجود۔ جس کے ساتھ عمر نہیں وہ بازار میں نہیں، وہ قبر میں ہے۔ جس کے ساتھ عمر نہیں، عمر جس کی ختم ہو گئی، وہ کہاں جائے گا؟ وہ بول لو صحیح، تم فیصل آباد میں درختوں پہ تو نہیں لٹکا دیتے، تمہارا کچھ پتہ نہیں، بہتے نیک ہوئے بیٹھے ہو، ہاں تبرک سمجھ کے رکھ لیتے ہو۔ جس کے ساتھ عمر نے وہ دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ امام مظلوم جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا جلیل القدر صحابی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار تشریف فرما تھے، قدم دراز فرمائے ہوئے تھے، آپ نے بھی تکلف آرام استراحت فرما رہے تھے، ابو بکر صدیق آئے یوں ہی تشریف فرما رہے، فاروق اعظم تشریف لائے یوں ہی قدم دراز کیے رکھے، عثمان آئے آپ با تکلف اٹھ بیٹھے، اپنے قدموں پہ پیروں مبارک پہ کپڑا ڈال لیا، پوچھا گیا کالی کملی والے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا تم نہیں جانتے عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور میں حیا نہ کروں عثمان کا، اور فیصل آبادیوں میں تمہیں اپنے درد دل کی کیا کیا باتیں بتاؤں، اور دروازہ ہو تیرا، کوئی رشتے کے لیے گورنر آ جائے، شادی کے لیے وزیر آ جائے، چیئرمین آ جائے، کوئی سفیر آ جائے، ساری گلی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، سب لوگ بڑی خوشیاں مناتے ہیں، لوگ بڑے ہو گئے، اور تم نے کبھی سوچا بھی ہے دروازہ ابو بکر کا ہے، دولہا محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے کہتا ہوں صدیق کو کچھ نہ کہو، صدیق کا داماد تم سے ناراض ہو جائے گا۔ دروازہ صدیق کا ہے، دلہا امام الانبیاء ہے۔ اور دوسرا رخ بھی دیکھو، دروازہ کالی کملی والے کا ہے اور سیرا باندھے دلہا بن کر عثمان کھڑا ہے۔ کیا بات ہے؟ بیٹھ جائیں آپ سب لوگ۔ عرض یہ کر رہا ہوں
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرات حضور کے دروازے پہ تشریف لائے دلہا بن کر. تو جیسے حضرت فرما رہے تھے وہ کہتے ہیں پنجتن پاک، ہم کہتے ہیں نبی کا سارا گھرانہ پاک. میرے نبی کو جسم کو جو کپڑا لگ گیا وہ بھی پاک، جو جوتی مبارک لگ گئی وہ بھی پاک، میرے نبی نے زمین کے جس ٹکڑے پہ قدم رکھ دیا وہ بھی پاک. اور حسین کا تو کہنا ہی کیا ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی کالی کملی والے نے رکھا. تیرا نانا بادشاہ ہو سکتا ہے، تیرا نانا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، تیرا نانا گورنر بن سکتا ہے، حسین کا نانا دو جہان کا سردار ہے. تیری اماں شہزادی ہو سکتی ہے، وزیر زادی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے کھاتے پیتے گھرانوں کی بیٹی ہو سکتی ہے، سونے والی بن سکتی ہے، چاندی والی بن سکتی ہے، کوٹھی بنگلے والی بن سکتی ہے. تجھے کیا معلوم ہے حسین کی اماں جنت کی سردار ہے. اور نانا دو جہان کا سردار، اماں جنت کی سردار، اور ابا ساری دنیا کے ولیوں کا سردار. کتنا اونچا مقام ہے. تمہارے یہاں بچے پیدا ہوں گے، ماسی پھوپھی خالہ نانی نام رکھیں گی. خدا کی قسم حسین پیدا ہوا نام کالی کملی والے نے رکھا. اللہ اکبر. تیرے بچے رشتہ داروں کی گود میں کھیلیں گے، حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلتا تھا. اپنے لعاب دہن کی سرکار نے گھٹی دی. تیرے ماتھے پہ ابا اماں بوسہ دیں گے. حسین وہ ہے جس کے ماتھے پہ کالی کملی والے نے لاکھوں مرتبہ بوسہ دیا. سر سجدے میں ہے، حسین پشت پر سوار ہو گئے. کالی کملی والے نے تسبیح تو لمبی کر دی، سجدہ بہت لمبا کر دیا، سر نہیں اٹھایا، اس لیے مبادا حسین کو گر کر چوٹ نہ لگ جائے. فاروق اعظم نے بڑا احترام فرمایا. سارے صحابہ بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور کیوں نہ کرتے. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر کالی کملی والے تشریف لائے. دروازے پہ کھڑے ہو کر فرمایا لگتے جگر میں اندر آیا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی ابا آپ اندر تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دیں. سمجھ گئے تنگی ہے، چادر پھینک دی. تشریف لائے، پوچھا کیا بات، عرض کی ابا اتنا کپڑا بھی نہیں ہے جو اپنا بدن چھپا سکو. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. سید فاطمہ الزہرا نماز پڑھتی پڑھتی گر پڑی مصلی پہ. پوچھا لگتے جگر کیا ہوا، نور نظر کیا ہوا، یہ بات کیا بنی. رونے لگی ابا آج تیری بیٹی کا 5 دل کا فاقہ ہے. 5 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، کوئی شے دستیاب نہیں، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں. اس لیے کمزوری آ گئی، اس لیے گر گئی ہوں. سرکار نے فرمایا لگتے جگر مصلا اٹھا. فاطمہ الزہرا نے مصلا اٹھایا، دیکھا نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے. فرمایا بیٹی جتنا سونا چاہو اٹھا لو، پر یاد رکھو اس کی ذمہ داری بھی، اس کا جواب بھی قیامت میں دینا پڑے گا. خدا کی قسم پیغمبر کی لگتے جگر نے سونے پہ تھوک کر مصلا ڈال دیا. میں اس سونے کا کیا کروں گی؟
جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سارے صحابہ کے سردار صدیق اکبر دوپہر کے وقت مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں دھوم میں بیٹھے ہیں. فاروق اعظم آئے, پوچھا ابو بکر ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا, ابھی سے کیوں بیٹھے؟ فرمایا فاروق دو دل کی بھوک نے بےتاب کر دیا. فاروق اعظم فرمانے لگے اپنا بھی یہی حال ہے, 3 دن کی بھوک نے تنگ کر دیا, میں بھی گھر سے نکل آیا. اللہ اکبر. جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان حضرات سے وجہ پوچھی, انہوں نے بتا دی. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تینوں حضرات تشریف لے گئے. پتہ چلا کہ ابو ایوب انصاری مکان پہ نہیں ہے. گھر والی نے کہا گھر والا نہیں ہے تو گھر والی تو ہے, تشریف رکھے آپ. کھانا پکایا, سامنے رکھا. آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھتے ہوئے فرمایا 5 دن کا تو میرا فاقہ ہے, میری فاطمہ کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے. پہلے یہ روٹی اسے پہنچا کے آؤ. اور بڑی عظیم بات ہے, شاہ عبدالعزیز دہلوی محدث دہلوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں میدان قیامت برپا ہوگا, پلسرات لگی ہوگی, انبیاء گزر رہے ہوں گے, رسول گزریں گے, پیغمبر گزریں گے, کتب گزریں گے, ابدال گزریں گے, غوث گزریں گے, اولیاء کرام گزریں گے, صحابہ کرام گزریں گے, ساری دنیا گزر رہی ہوگی. آئے گی کالی کملی والے کی لخت جگر کی باری, فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. او آدم صفی اللہ, اے نوح نبی اللہ, اے ابراہیم خلیل اللہ, اے اسماعیل ذبیح اللہ, اے موسیٰ کلیم اللہ, اے عیسیٰ روح اللہ, اے یوسف علیہ السلام, اے یعقوب علیہ السلام, او سارے نبیوں رسولوں صحابہ کرام کی جماعت, قطبوں ابدالوں, عبد القادر جیلانی, بہاء الحق تقریہ ملتانی, علی احمد اجمیری, معین الدین چشتی اجمیری, بابا فرید, تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو, اس لیے کہ خاتون جنت پلسرات سے گزرنے والی ہے. کتنا بڑا مقام ہے خاتون ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے, اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا, بندگی کا قرینہ بدل